آج شب برات ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دے، نجات کی رات ہے، اللہ عذاب قبر سے نجات دے، قبر کی وحشت سے نجات دے، قبر کی پریشانی سے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو نجات دے۔ ظاہر ہے قبر کا معاملہ تو قبر کا معاملہ ہے، قبر مطلب عذاب قبر، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، مرنا تو ہے۔ جتنے بھی اس وقت ہم دیکھ سن رہے ہیں، جو زندہ ہے نا اس وقت، جو بھی اس وقت زندہ ہے، جو اس وقت زندہ ہے، اے زندو سنو، اے زندہ لوگو سنو، او زندہ لوگو سنو، ان قریب مرنے والے ہیں۔ بس یہ بھولنا نہیں، ہم ان قریب مرنے والے ہیں۔ موت آئی کیا آئی، موت آئی کیا آئی، مرنے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک کا جو عرصہ ہے وہ برزخ کا ہے۔ یہ قبر میں جائیں گے، آگے کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہے، مطلب اب تک دنیا قائم ہوئے، یعنی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے آج تک کتنے لوگ آئے چلے گئے، اب ہم ہیں، کہتے ہیں دنیا میں اس وقت 7.5-8 ارب لوگ ہیں، یہ بھی مر جائیں گے، اور اب نہ جانے کب تک قیامت، کب قیامت آتی ہے ہم نہیں جانتے، کتنے پیدا ہوں گے، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ نہ آپ کے میرے گھر میں غور کر لیں تو کون بچا ہے، جو چلے گئے چلے گئے، اب جو بچے وہ بھی چلے جائیں گے، ہمارے بچے ہماری جگہ لے لیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، ان کے بچے ان کی جگہ لے لیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، تو مرنا تو ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت مرنا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو اللہ پاک راضی ہوا تو آسانی ہے، راحت ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، سکون ہے، خوشی ہے۔ اور اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے، اللہ کو ناراض کر کے مر گئے، اگر خدا نہ کرے ایمان ہی برباد ہو گیا، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور اللہ تو پھر تو گئے نا، پھر تو گئے۔ آپ اللہ ناراض ہو تو پھر قبر میں ہے کیا راحت؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، دیکھیے بندہ کیا سوچتا ہے اور ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کیا اور اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک عجیب سی بات کی، کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے لوہے کا ایک تابوت بنوانا، میرے لیے لوہے کا ایک تابوت بنوانا، پھر میری لاش کو اس تابوت پر رکھ کر ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا، پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ کمرے کی چھت پر لٹکا دینا تاکہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ میں قبر میں اتروں گا، نہ وہاں کی تنگی اور وحشت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ہی مجھے قبر کا عذاب سہنا پڑے گا، مجھے بس بیگ میں وہ تابوت میں صندوق میں لٹکا کر رکھ دینا، میرا جسم اس میں رہے گا، قبر میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اللہ، بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوہے کا تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر بادشاہ کی لاش کو رکھ کر اس تابوت کو لوہے کے ایک بڑے صندوق میں رکھ دیا گیا، پھر اس صندوق کو زنجیر وغیرہ کے ذریعے کمرے میں لٹکا کر اسے سیف کر دیا، ٹھیک ہے، کمرے میں لٹکا دیا۔ اب جب رات ہوئی تو اچانک کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگی، بیٹے کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا۔ انہوں نے صندوق کو نیچے اتارا، کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر تابوت ہے اور اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے کو وہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ بڑی حیرانی کہ لوہے کا صندوق، اس کے اندر یہ تابوت اور یہ سانپ گیا کیسے؟ بیٹوں نے سانپ کو باہر نکال کر مار ڈالا، صندوق کو پھر بند کیا اور پہلے کی طرح کمرے میں لٹکا دیا۔ اب یہ رات تو جو گزرنی تھی گزر گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگلی رات کو پھر کمرے سے آواز آنے لگی، بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا، دیکھا کہ صندوق ہل رہا ہے، چنانچہ صندوق اتارا گیا۔ اب کھولا تو پہلے والے سانپ سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے سینے پر بیٹھا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے پھر اس سانپ کو باہر نکالا اور مار دیا، صندوق پھر بند کر کے لٹکا دیا۔ یہ دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات آئی، کمرے سے پھر آواز آنے لگی،
بیٹوں نے پھر دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتارا تو خوف کے مارے ان کے ہوش گم ہو گئے کہ لوہے کا صندوق ہے، اس کے اندر ایک تابوت ہے، باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور نہیں، یہ عذاب قبر ہے، ہرگز سے چھٹکارا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم دم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف رکھتے کیا حال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے، زندگی پر غور کرے۔ اے میرے جوانوں اور جوانی سے آگے نکلے ہوئے ہو، بچپن وہ لڑکپن اتنے سے تھے، چلنا بھی نہیں آتا تھا، کرتے 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 آج کہاں پہنچ گئے آپ کیا سمجھ رہے برف، ہم کیا سمجھ رہے بڑھ رہے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، قد بڑھ رہا ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے، مگر دیکھے تو آخر زندگی یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، آخر ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پگھل 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 کر ہو رہی ہے عمر، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، کر لے کر لے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ابے یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابے کس نے کہہ دیا یہ کہ بہت ٹائم پڑا ہے؟ بتاؤ بھائی، یہ ہزاروں لاکھوں سننے والوں سننے والیوں کو ایک مجھے دعویٰ کر کے دے میری اتنی سانسیں باقی ہیں، کس نے کہہ دیا کہ بہت ٹائم پڑا ہے؟ کون جانتا ہے کہ بہت وقت پڑا ہے؟ کیا تم نے پیدا ہوتے ہی بچوں کو مرتے نہ دیکھا؟ کیا تم نے 100 150 سال کے لوگوں کو بستر پر زندہ نہ دیکھا؟ اس کی عمر کیا تھی جو دنیا سے چلا گیا؟ اس کی عمر تو اتنی بڑی ہے، اب تک موجود ہے۔ عمر سے موت کا تعلق نہیں ہے، موت کا تعلق عمر سے ایج سے نہیں ہے، موت کا تعلق وقت ہے، سانسوں کی گنتی سے، سانسوں کی گنتی ختم، عمر ختم، بس یہ یاد کر لیں۔ بہت وقت ہے یہ کہنا بند کر دیں، ابھی ٹائم باقی ہے، کہنا بند کر دیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، آخر موت، لکھ کر لگا دو کہیں، لکھ کر لگا دو کہیں، آخر موت، لکھ کر لگا دو، جہاں زیادہ نظر پڑتی ہے لکھ کر لگا دے اگر اپنی کوئی جگہ ہے، آخر موت، گاڑی میں لکھ کر لگائیں آخر موت، بس اٹھتے ہی لگائیں آخر موت، نظر آ جائے آخر موت ہے، اپنے آپ کو روزانہ یاد دلاؤ آخر موت، اس سے قبر یاد رہے گی، اس سے قبر یاد رہے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے، قبر میں میت
بولتے ہیں قبر میں میت، قبر میں میت جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ارے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ بو رہے کیا ہے ذرا دیکھ تو لو، اے بے نمازیوں ذرا سوچو کیا بو رہے ہو، اے گالیاں دینے والوں سوچو کیا بو رہے ہو، اے داڑیاں منڈانے والوں، ایک مٹی سے گھٹانے والوں ذرا سوچو کیا بو رہے ہو، بے پردگی کرنے والوں والیوں، بد نگاہیاں کرنے والوں والیوں، گالیاں دینے والوں والیوں، غیبت کرنے والوں والیوں، جھوٹ بولنے والوں جھوٹ بولنے والیوں، برائی و بدکاری کرنے والوں برائی و بدکاری کرنے والیوں، گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں اور گناہوں کا بازار گرم کرنے والیوں، یہ مرد و عورت دونوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیا بو کچھ اور نکلے کچھ اور۔ ارے برائیاں بو گے، گناہوں کو بو گے، اللہ کی نافرمانیوں کو بولنے کے بعد بندہ کس خیر کی امید رکھتا ہے؟ آج یہ دنیا بھر میں شب برات کا اجتماع ہے نا، دعوت اسلامی کا یہ دنیا بھر میں دیکھا جانے والا اجتماع بیان کہاں کا دیکھا جا رہا ہے، کہاں کا سنا جا رہا ہوگا؟ ذرا اپنے سراؤنڈنگ پر غور تو کریں، اور ایک ایک قدم پر آپ کو یہ جملہ یاد نہ ہے تو مجھے کہیے گا، اپنے گھر میں، باہر، بازار میں، اپنے وجود میں جب بھی دیکھیں گے آپ کو یہ جملہ یاد آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جیسا کرتا ہوں ویسا کاٹ رہا ہوں، جیسا کیا تھا ویسا بول رہا ہوں، اور یہ ہو رہا ہے ہماری دنیا بھر میں ہو رہا ہے، سکھ چین رات آسانی ہے کہاں، ٹینشن پریشانیاں ڈپریشن طرح طرح کے آزمائش ہسپتالوں میں جا کر دیکھو بھری ہوئی ہے، قبرستان میں جگہ نہیں ہے، دوائیں خریدنے جاؤ تو ملتی نہیں ہے، اتنی کمپنیاں بناتے پھر بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر میں دواؤں کے اتنے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کی تو یاد آتا ہے، ہماری کیفیت تو دیکھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور ہم بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو جب آخرت یاد آتی ہے نا، میں مرنے والا ہوں، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر، اس سے بندہ قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کی وحشت، قبر کے اندھیرے کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تنہا ہوں گا، کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا کمرہ، چاروں طرف سے بند، اندھیرا، نہ ہوا نہ روشنی، حالانکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنڈی ہے، میں کھولوں گا تو کھل جائے گا، میں دروازہ کھولوں گا تو باہر نکل جاؤں گا، مگر ایک آدھ دفعہ کو تجربہ کر کے دیکھ لے اور دیکھے کہ اس کمرے میں مجھے گھبراہٹ کی، اندھیرے میں وحشت، تھوڑی دیر کے بعد کمرہ کھول کر باہر نکلا، گھبراہٹ ہوتا، وحشت، ذرا سوچو میرے پیارے سے بھائیو، قبر میں کیا ہے، اس کی گھبراہٹ، اس کی وحشت کا تناؤ کوئی نکلنے کی صورت تھوڑی ہوگی، ہمارا بس کو تھوڑی چلے گا، روح تو نکل گئی، کپڑے تو اپنے اتار نہ سکے، آ کر کپڑے کو ہی اتار کر چلا گیا اور ہمیں کفن پہنا کر چلا گیا، یہ تو بے بسی کا عالم تھا، پڑھو میرے سن کر رسالہ مردے کی بے بسی، قبر یاد آنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، قبر روزانہ 7 مرتبہ پکارتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے، یعنی ہم قبر کو بھول گئے نا، ہم قبر کو بھول گئے، قبر ہمیں نہیں بھولی، قبر ہمیں نہیں بھولی، قبر روزانہ 7 مرتبہ پکارتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے، ایک کمزور آدمی مجھ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں خود پر رحم کر لے، بے شک جب تو مجھ میں پہنچے گا تو اگر تو اپنے رب کا فرما بردار ہوا تو میں تجھ پر رحم کروں گی، تو مجھ میں خوشی دیکھے گا، اور اگر تو نے خود پر رحم نہ کیا میں بھی تجھ پر رحم نہ کروں گی۔ ایک کمزور انسان، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں اور اس کے ساتھ لمبے عرصے تک شرمندگی بھی ہے، میں وحشت اور تنہائی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ شدت و سختی بھی ہے، میں پیاس کا گھر ہوں، اس کے ساتھ ہولناک اندھیرا بھی ہے، میں تنگی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ خوفناک بچھو بھی ہیں۔ اے ابن آدم خبردار، تجھے دنیا کی
زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. بے شک تجھے مجھ میں آنا ہے, میں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہوں. اگر تو نے مجھ سے نجات پالی تو ہر خوفناک مرحلے سے نجات پالو گے. اے ابن آدم, میں کسب کا مقام ہوں. میں کسی جوان کی جوانی پر, کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے پر اور کسی بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم نہیں کرتی. ہاں میں اس پر رحم نہیں کرتی جو خود اپنے حال پر رحم نہیں کرتا. ایک بار اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں کہ آج اس وقت اس گھڑی میں جس زندگی کے انداز کو گزار رہا ہوں, جو میرا زندگی کا انداز ہے, میرے اعمال کا جو انداز ہے, میری عبادت کے تعلق سے, میرے کمانے کے تعلق سے, میری جو بھی زندگی کا صبح سے لے کر شام تک انداز ہے, اور میں جس طرح اللہ کی نافرمانی کر کر کے جی رہا ہوں, اور اگر نیکیاں کی لیے تو بتا جتا کر پتہ نہیں نیکیاں رہی بھی ہے کہ نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج اگر میں اس کیفیت سے کہ جب مجھ پر قضاء نمازوں کا بار, گالی, غیبت, چگلی, بد نگاہی, پتہ نہیں کتنے گناہوں کا مجھ پر بوجھ ہے, اور اگر آج اس وقت اس گھڑی مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو یہ قبر جس کا حال میں سننا ہو تو میرا حال کیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب پر خاص فضل فرمائے, خاص رحمت فرمائے. آج کی اس رات ایک کاش ہم گناہوں سے نجات پا لیں, قبر کے عذاب سے نجات پا لیں, قبر کی پریشانی سے نجات پا لیں. میرے پیارے اسلامی, قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے. ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا, مگر یاد رکھیے مرنا آسان نہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں میت کو کفن پہنایا ہوگا, کفن پہننا آسان نہیں, کہ مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے, مردہ سب جانتا ہے, مردے کی عقل سلامت ہوتی ہے, بظاہر ہمارے سامنے وہ ہل نہیں سکتا, مگر وہ ہمیں دیکھتا ہے, ہمیں جانتا ہے, ہماری باتیں سنتا ہے. کتنی عبرت ہے اس پورے عمل میں, ہمارے لیے کتنا سبق ہے اس پورے عمل میں. یہ لوگوں, یہ مردوں کو غسل دینے والوں, یہ مردوں کو کفن دینے والوں, مردوں کے جنازے پڑھنے والوں, یہ میت کو کفن دینے والوں, یہ میت کو غسل دینے والوں, یہ میت کو کندھا دینے والوں, یہ میت کو قبر میں اتارنے والوں, یہ میت پر مٹی ڈالنے والوں, یہ میت کے قبر کو سیل سے بند کرنے والوں, اس کے اوپر پھر مٹی ڈالنے والوں, میت کو قبر میں تنہا چھوڑ کر جانے والوں. کیا تم نے یہ سارا معاملہ نہ دیکھا؟ کیا تم جنازے سے لے کر, غسل میت سے لے کر, کفن سے لے کر, اس کی موت کی خبر سے لے کر اس کے قبر میں اترنے تک کیا تم نے نہ دیکھا؟ پھر کیوں بھول گئے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے؟ کیا تم نے نہ دیکھا کئی لوگوں کی گاڑیاں بنگلے میں کھڑی رہ گئی, کئی لوگوں کے کپڑے الماری میں لٹکے رہ گئے, کئی لوگوں کی گھڑیاں ایسی رہ گئی کہ ان کی گھڑیاں ختم ہو گئی, ان کی گھڑیاں, ہاتھ کی گھڑیاں گھروں میں رہ گئی. کتنے لوگوں کے بینک بیلنس بینک میں رہ گئے, کتنے لوگوں کا کاروبار تجارت دھڑے کا دھڑا رہ گیا, اس کو لمحے بھر میں پتہ ہی نہ چلا. یہ موت آئی اور سب ختم. ہم تو موت کیا چیز ہے, ہم ہر چیز کی اطلاع دیتے ہیں کہ میں یہاں جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں, لیکن مرنے والا اپنی موت کی اطلاع کسی کو نہیں دے سکتا. اس کی اطلاع کوئی اور دیتا ہے. اس کے بعد اتنا وقت کیا ہے ہی نہیں, کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اطلاع دے دے کہ میں مرنے جا رہا ہوں, میں مرنے والا ہوں. اس کو ہی نہیں پتا, اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اگر کھیتوں میں بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے گا, دفتر میں بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے گا. بس دیکھنا یہ ہے کہ نیکی کرتے کرتے مرتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے مرتا ہے. مرتا کس حال میں ہے؟ جس طرح دنیا کی زندگی مختلف ہے, اس طرح قبر و حشر کا معاملہ بھی مختلف ہے. مگر یہ باتیں کرنے کی ہمیں فرصت ہی کہاں ہے؟ ہم یہ باتیں کرتے کب ہے یہ بتائیے. آج اب اجتماع میں جمع ہے, شب برات ہے, بیٹھے ہوئے اجتماع میں آئے ہوئے, آج موضوع ہے, ٹاپک ہے, سن رہے ہیں قبر. ہاں یار قبر, قبر, ہاں یار قبر, عذاب, 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 واقعی عذاب, عذاب. سن رہے ہیں حدیثیں ہیں, کیا کیا نہیں بیان ہوتا بھائی, واقعی عذاب, ہائے ہائے عذاب, کیا بنے گا, واقعی زندگی سے گزارنی میں نہیں, کیا بات ہو, کیا بات ہو گئی, بڑا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت. مگر کیا واقعی ہماری زندگی کی پہلی شب برات ہے؟
کیا یہ ہماری زندگی کا پہلا بیان ہے؟ کیا پہلی بار کان میں کسی نے آواز لگائی کہ قبر، عذاب، موت؟ ارے پہلی بار سنا ہے تو بتاؤ. نہیں. اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کیا بات ہے، اتنے قبر و حشر اور قیامت کے اور عذاب کے بیان سنتے ہیں، دل ہے کہ جاگتا ہی نہیں؟ دل ہے کہ جاگتا ہی نہیں؟ عبرت کی بات کی ہے حضرت نے، اور سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے حضرت نے. فرماتے جاگتا وہ ہے جو سو گیا ہو، جو مر جائے نا وہ جاگتا نہیں ہے. یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے ضمیر ہی مر گئے ایسا لگتا ہے. ختم نہ بات ہے. ارے موت سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پڑھ کر قبر پر مٹی ڈالی ہے، تو مٹی تھا اور مٹی میں گیا. میں اگر ابھی کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ، کس چیز کے تصاویر میں وہ قبریں دیکھی ہے جو قبر کھلی بھی نظر آئی اور اندر کچھ بھی نہیں ہے؟ کئی ہاتھ اٹھ جائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے تو تصاویر سوشل میڈیا پر اور ویڈیو پر موبائل پر نظر آ جاتی ہیں. بلکہ جو قبر کے مناظر چلتے ہیں مدنی چینل پر بھی جو کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ کو ایسی کئی قبریں نظر آئیں گی جو کھلی ہوئی ہیں، اندر میں کچھ نظر نہیں آ رہا. جبکہ اس میں ہم نے ایک شخص کو دفن کیا تھا. ارے وہ کہاں گیا؟ مٹی ہو گیا. کفن کہاں گیا؟ ختم ہو گیا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، مجھ میں ہوگی سن تجھے وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. اعمال ساتھ آئیں گے. تو قبر سنتے ہیں، پہلی بار تھوڑی سنا، مگر یہ جو ہماری کیفیت یہ نہیں بدلنا. یہ کیفیت بدل جائے تو کیا میں اگلے لمحے نمازی نہ بن چکا ہوتا؟ کیا گالی دینے کی عادت ابھی رہتی؟ جس کو عذاب کا ڈر لگ جائے، جس کو آخرت کی تیاری کی سوچ بن جائے، جسے قبر کے عذاب کا ڈر لگ جائے، جو اللہ کے غضب سے اس کے خوف اس کے غضب سے وہ ڈر جائے، اس کی پکڑ سے جو صحیح معنی میں ڈر جائے، اور جس کو یہ ہو کہ یار میں اس طرح قبر میں اتر گیا تو میرا بنے گا کیا؟ یا وہ اگلے لمحے نمازی نہ بن جائے. مگر ہے افسوس زندگی کے اتنے سال یہ سنتے سنتے گزار دیے، جب سن رہے ہیں پھر بھی بس تبدیلی نہیں آ رہی. اللہ پاک کی ایک رحمت کی نظر ہم پر پڑ جائے نا. دعا کرو آج، دعا کرو مولا آج تو بدل دے، اللہ بدل دے. آج میرے دل پر، میرے باطن پر، میرے ظاہر پر ایسی مولا کریم نظر رحمت ڈال دے کہ میں بدل جاؤں، بدل کے تیرے حبیب سنتوں کا پیکر بن جاؤں. اے عاشقان رسول، اے شب برات منانے والوں، توجہ مدنی چینل پر جو ہونا بالکل سکتے میں آ جاؤ، رک جاؤ، سنو جو میں سو کہنے جا رہا ہوں. پینے نہ بعد میں پانی، پینے نہ بعد میں کچھ بھی، ابھی سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں. وہ کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنانے جا رہا ہوں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے، وہ مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے. میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا. فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا، جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کی کھوپڑی کو مارا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے جائیے. آگے تشریف لے چلیے. آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا ہے.
لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کام تک لا رہا ہے. لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کام تک لا رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتے بولے آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا, خون کی ایک نہر دیکھی. کس کی؟ خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی. سوچے خون کی نہر ہانڈی کی طرح ابل رہی ہے. اس میں بے لباس لوگ تھے, ننگے, کوئی بدن پہ کپڑا نہیں اس میں تھے. اور نہر کے کنارے پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے ہوئے ہیں. جو بھی نہر سے باہر جھانکتا اسے وہ ڈھیلا مارتے جسے واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہ میں پہنچ جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے. میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا. نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا. اس میں بے لباس لوگ تھے جن کے بدن پہ کپڑے نہ تھے, جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اسے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر, کالے ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں, پاگل لوگ, اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ, نتنوں, آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے. میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین, دو زمین کے اندر قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا. اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتے اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا. آخر میں ان تمام ہولناک مناظر کے متعلق بتایا گیا. پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, دماغ ایک جانب, پتھر دوسری جانب. بتایا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا. اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا. اور وہ دوسرا جس کی باچھیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی. یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے اور چغل خوری کیا کرتے تھے. انہیں بھی عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں. اب تیسرا شخص جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور ہے. اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. چوتھا منظر جہاں آپ نے بے لباس لوگوں کو دیکھا, وہ بے لباس لوگ بدکار تھے, زانی تھے. جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی بدبو تھی. انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا. پانچواں منظر جو دیکھا گیا, جو پاگل افراد آپ نے دیکھے, وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے. وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے. اور وہ چھٹا منظر آگ سے بھرا ہوا زمین کے اندر جو قید خانہ دیکھا وہ جہنم تھا. اب بھی نہیں مانیں گے, اب بھی نمازیں وہی چھوڑنی تو چھوڑیں گے. یہ نمازیں چھوڑنے والے عشاء اور نمازیں کا وقت گزار کر پڑھنے والے عشاء نہ پڑھنے والوں کا عذاب سنا. کبھی کبھی اچانک دیوار پر سر لگائے چکر آ جائے, چکر آ جائے. کبھی سر کی چوٹ لگی ہے یا کبھی یوں گر گئے چکر آ جائے. ذرا سوچئے وہ کیا عذاب ہے کہ پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر ہے. عذاب قبر سے پڑے سوئے, نماز کا وقت آیا چلا گیا. دکانداری کر رہے بھائی, دکانداری کر رہے, نماز پڑھو. فجر میں آنکھ نہیں کھلی, ہنستے ہنستے بولتا ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلی. بے شرم انسان,
رو اپنے رب کے حضور. فجر میں آنکھ نہیں کھلی تجھے ہنسی آ رہی ہے؟ یہ تو وہ ہے جو کہہ رہا ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلی. ستا سے فجر میں آنکھ کھلنے کا کوئی انتظام تو کیا ہو؟ مگر وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جنہوں نے فجر میں اٹھنے کا اہتمام ہی نہیں کرنا، ان کی صحت پر معاذ اللہ فرق ہی کوئی پڑتا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو سوچئے تو صحیح، عذاب الہی سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے فرائض کو یوں بے باکی کے ساتھ تم چھوڑ رہے ہو، نمازیں قضا کر رہے ہو، نمازوں کو وقت گزار کر پڑھتے ہو. کہ وقت نماز جو ہے وقت کے اندر فرض ہے، اس کو اس کے وقت میں پڑھنی ہے. اور جن پر جماعت واجب ہے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ورنہ وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اللہ پاک کا کرم ہے ہمارے پاس مساجد ہے، جا کر ان لوگوں کو دیکھو دنیا بھر میں جن کو نماز جماعت سے پڑھنی ہے مگر ان کے پاس مسجد نہیں ہے. آج آپ کے گھر کے ساتھ مسجد ہے، آپ کے محلے میں مسجد ہے. ارے خوش نصیب اسلامی بھائیوں، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. قدر کرو اس آواز کی. دنیا میں مسلمان ایک تعداد ترستی ہے کہ اذان سنے اللہ اکبر کی، اور آج مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. اور سوئے ہوئے فجر میں کہا جا رہا صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. کان میں آواز آوے تو نا یار آنکھ نہیں کھلتی. عجیب آدمی ہے، کھیلنا ہے تو آنکھ کھل گئی، دفتر ہے تو آنکھ کھل گئی، اسکول ہے تو آنکھ کھل گئی، کام ہے تو آنکھ. یہ آنکھ آپ ہی کی تو کھلی ہے، کسی نے باہر سے آ کر اٹھایا تھا. پریشانی نہیں ہے نماز کے تعلق سے، فرض کا احساس نہیں ہے. یہاں نوکری چھوٹ جانے کے خوف نے تمہاری نیند اڑا دی، عذاب قبر سے تمہاری نیند نہ اڑی. اللہ آپ پر مجھ پر رحم فرمائے. اللہ کرے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز. آج نجات کی رات ہے، اللہ پاک ہمیں نماز قضا کرنے سے نجات عطا کر دے. کوئی کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز آج کے بعد چھوٹنی نہیں چاہیے. اور نیت کے رات کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے زوردار آواز تو لگاؤ، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اسلامی بہنیں اپنے گھر میں بیٹھ کے نیت کرے، وقت گزار کر نمازیں پڑھنی ہے. نمازیں پڑھنی تو وقت گزار کر پڑھنی ہے. بازار گئے تو نماز کی پرواہی کوئی نہیں ہے. گھر میں پکاتے پکاتے نماز کا ٹائم چلا گیا، پڑھتے پڑھتے نماز کا ٹائم چلا گیا، سوتے سوتے نماز کا ٹائم چلا گیا. اسلامی بہنوں خدا سے ڈرو، اللہ پاک نے پکڑ لیا مر جاؤ گی. فجر میں کو اٹھاتا نہیں، میری آنکھ نہیں کھلتی. کیوں اٹھائے کوئی بھائی آپ کو؟ فرض آپ پر ہے، اٹھنا آپ پر ہے. کیسے اٹھے؟ کوئی اٹھاتا نہیں ہے. یہ جو ہزاروں لاکھوں فجر میں اٹھتے ہیں ان کو کیا سب اٹھانے آتے؟ خود سے اٹھنے کی عادت بنائیے. اٹھا دے ٹھیک ہے، کوئی ترکیب بنے ٹھیک ہے. اللہ کرے گھر میں فجر میں اٹھانے کا رواج ہو جائے، ایک دوسرے کو فجر میں اٹھائے گھر کے اندر محلے کے اندر، اور دعوت اسلامی کے اس نیک عمل پر عمل بھی کرے جو دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. فجر میں اٹھانا تو نہ اپنی نماز قضا ہونے دینی ہے، نہ گھر کے کسی فرد کی نماز قضا ہونے دینی ہے. یاد ذہن بنا لو میرے پیارے سے، مائیں اولاد باپ بھائی بہن سب ذہن بنا لیں، ہمارے گھر میں کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہیں ہوگی نا انشاءاللہ؟ نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا نہیں ہوگی پیارے حبیب کے صدقے میں. اور دوسرا عذاب کس کو تھا؟ اللہ اکبر، جو مسلمانوں میں فساد پھیلاتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، بڑے مزے لیتے بھائی، بڑے مزے لیتے. یہ خبر چلا دیے، وہ خبر چلا دی، ادھر پوسٹ بھیجی ادھر پوسٹ بھیجی، اور ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی، مزے لے رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں. اس سے تو لوگ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں. مسلمانوں میں فساد پھیلاتے، مسلمانوں میں بے حیائی اور بے شرمی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہو اور اس پر کماتے بھی ہو، ہنستے بھی ہو، مسکراتے بھی ہو. ارے اس دنیا کی زندگی کو کیا سمجھتے؟ سب کچھ یہی ہے. یہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کروانے والوں سوچو تو صحیح، بولتے وقت کیا بول رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں، کس کے بارے میں کیا بول رہا ہوں. مجھے میرے رب نے اس کی اجازت دی ہے نہیں دی؟ کیا بات ہو کیا گیا؟ آنکھ پر پٹی بن گئی؟ عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن تو پڑھے، حدیث تو پڑھے، شریعت کی باتیں تو پڑھے.
حسد سے بچایا، ایک دوسرے کی غیبت سے بچایا، مسلمانوں ایک دوسرے کے بغض اور کینے سے بچایا، ایک دوسرے کے عیب کھولنے سے بچایا، ایک دوسرے کے عیب اچھالنے سے بچایا، ایک دوسرے کے عیب چھپانے کی ہمیں ترغیب اور درس دیا گیا۔ کیا یہ بھول گئے ہو؟ آپ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا۔ اے مسلمانوں کیا بھول گئے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے لوگو، اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ، اے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈر نہیں لگتا؟ جس کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات پھیلائی ہے، سنو، جس کے بارے میں غلط بات پھیلائی ہے، میں زیادہ آپ کی طرف نہیں جاتا، صرف ایک ہی بات کرتا ہوں۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا جو ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، چاہے میڈیا پر بیٹھ کر کرتے ہیں، تنہائی میں لوگوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، دعوتوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کرتے ہیں، پوسٹ کے ذریعے کرتے ہیں، رائٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں، امیجز کے ذریعے کرتے ہیں، کسی چیز کے ذریعے کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں بھی آپ کو بات کر رہے ہیں، میں ایک بات جانتا ہوں، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کل قیامت قائم ہوگی، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو لا ترجعون، کیا تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا نہیں ہے؟ بالکل جانا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا ہے نا؟ اب اللہ پاک کے حضور حاضر ہے، کون سا نام ہے جس کے بارے میں آپ نے جو بات کی؟ اللہ پاک قیامت کے دن فرماتے ہیں میرے بندے، تو نے میرے فلاں بندے کے بارے میں یہ بات کی، اس کو ثابت کر اور یہ بات بتا کہ کیا تجھے میری طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ تو اس کی یہ بات لوگوں تک پہنچاتا؟ میری ان دو سوال کے جواب کسی مفتی اسلام سے ضرور لے لیجیے، وہ مفتی اسلام عاشق رسول، اسے پوچھئے گا ضرور یہ جو میں سوشل میڈیا پر ہر جگہ لگا ہوا ہوں، ہے خوف خدا والے نہیں ہوتے؟ ایسا نہیں ہے، تو جنرل بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ فیکٹریوں میں بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، میاں بیوی دونوں مل کر، اولاد و والدین مل کر، بھائی بھائی مل کر، بہنیں مل کر، پڑوسی ایک دوسرے سے مل کر، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو فساد پھیلانے، لگائی بجھائی کرنے میں اور چگل خوریوں میں جو لگے ہوئے نا، تو سوچو میرے پیارے سامعیو، قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دو گے؟ خدا کا واسطہ چپ ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم کا فرمان سنو، من سمت نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی۔ جناب حدیث میں آتا ہے فلاں کو مشہور کرو، لوگ اسے کب پہچانیں گے، فاجر کو مشہور کرو، لوگ کب پہچانیں گے؟ کس کو مشہور کرنا ہے، کتنا مشہور کرنا ہے، کس کے پاس مشہور کرنا ہے، کس قدر مشہور کرنا ہے، کس قدر بات کرنی ہے، اس کی شریعت کا علم تو سیکھ لے بھائی جان، اس کے بعد بات کریں۔ پھر خوف خدا کی بات کر رہا ہوں، اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ جو بات آپ اپنے موبائل کے ذریعے، یعنی میں نے نہیں پھیلائی، یعنی میں نے کسی کے بارے میں بات نہیں کی، میرے موبائل پر آ گئی، رائٹ، میرے موبائل پر آئی ہے، بیٹا تھا صبح اٹھا، موبائل پہ واٹس ایپ آ چکے تھے، یہ بھی آ گئی، پوسٹ آ گئی ہے، ایک فیس بک کا پیج کھولا، اس پر یہ پوسٹ آ گئی ہے، میں تو دیکھ رہا تھا، میں نے بھائی نہیں لکھی، آ گئی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کی برائی آئی ہے؟ ہاں برائی آئی ہے، کسی کا عیب آیا ہے؟ عیب آیا ہے۔ اب اگر اس کی جگہ آپ کی یہ بات ہوتی، اس کی جگہ آپ کی یہ بات ہوتی، اس کے نام کی جگہ آپ کا نام ہوتا، تو آپ کیا چاہتے؟ آگے فارورڈ کرتے یا وہیں دبا دیتے؟ سوال ہے، آگے فارورڈ کرتے یا وہیں دبا دیتے؟ ڈیفینیٹ جواب آئے گا میں وہیں دبا کیا دوں گا، آگے پیچھے ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا۔ اور پھر ایک عذاب سود خوروں کا دیکھا، پتھر ڈالے جا رہے ہیں اس کے منہ میں، سود سے اللہ نجات عطا فرماتا۔ کئی لوگ ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں نہیں کہتا بہت بڑی تعداد، مگر ایک تعداد سود کے لین دین میں پھنس چکی ہے، پھنسی ہوئی سود کے لین دین میں۔ سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، عذاب آپ نے سن لیا۔ بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، بدکاری کرنے والے اور بدکاری کرنے والیاں بڑھ رہے ہیں معاشرے میں، ریسرچ موجود ہے، اور اس کی وجہ بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ یہ میڈیا کا جو ننگا پن ہے نا، اس نے اس فتنے کو اور بڑھایا، اور ہم نہ رک رہے نہ روک پا رہے ہیں۔ اس کے لیے حیا کا بڑھنا ضروری ہے، حیا کا بڑھنا ضروری، ماڈسٹی ہمارے کلچر میں کمپلسری ہے، حیا ہوگی تو یہ چیزیں دبیں گی۔ اور پھر
ایک اور عذاب جس کے ساتھ کہ جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے والے اور کروانے والے تھے. یہ جو دنیا میں چلا ہے نا مردوں کا اور عورتوں کا معاملہ، اس پہ کیا زیادہ بولوں میں، لائیو ہوں، کھل کر اتنا بول بھی نہیں سکتا، گھر میں بیٹھے فیملی سے سن رہی ہوتی ہے، مگر کیا یہ بھی سب کیا اتنی بے حیائی کی چیزیں دیکھتے سنتے ہیں. ایک مولانا کچھ بول دے گا تو مولانا نے بول دیا، مگر جو ہو رہا ہے وہ پتا ہونا چاہیے. اسلام و دین ہمیں حیا سکھاتا ہے، مردوں کا مردوں کے ساتھ، مردوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حیا کا ایک رشتہ ہے، حیا کے تعلق ہے، مودسٹی ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا. منا سنو حدیث پاک، جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. یاد رکھ، اس کے لیے ہمیں اس بگڑتے ہوئے کلچر کو سمجھنا پڑے گا. یہ کلچر بڑھ رہا ہے، یہ بدکاری، یہ برائی کے کلچر بڑھ رہے ہیں، لیگلائز کیا جا رہا ہے، قانونی شکلیں دی جا رہی ہے بے شرمی بے حیائی کو، اور یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ گٹر کے پانی کو تم گٹر کا پانی نہیں بول سکتے. مگر میرا اسلام، میرا دین حیا کا درس دے رہا ہے. اے دنیا بھر کے عاشقان رسول شب برات منانے والوں، اسلام و دین کی حیا کے درس کو جانو، سمجھو، عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب قبر ہمیں آ لے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایک ایسے دسترخوان کے پاس سے ہوا جس پر بھونا ہوا گوشت تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے دوسرے دسترخوان پر گلا سڑا بدبودار گوشت تھا جسے بہت سے لوگ کھا رہے تھے. میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ؟ عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے. ایک حدیث سناؤ، شاید آپ نے سنی ہو، کئیوں نے شاید سنی ہے. ایک وقت آئے گا کہ آدمی یہ سوچنا چھوڑ دے گا کہ حرام سے کمایا کہ حلال سے کمایا. آج وہ ایسا عجیب دور ہے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار ہونا. ارے بھائی چھوڑو یار، ہم کو سمجھاتے ہیں، میں خود بیٹھا ہوں سمجھاتے ہیں، ارے بھائی کون سی باتیں کرو یار، پیسہ ہے سب کچھ ہے. کس نے کہہ دیا پیسہ ہے سب کچھ ہے؟ عزت ہے سب کچھ ہے، بلکہ میں کہتا ایمان ہے تو سب کچھ ہے. وہ کیسا محروم وہ بدقسمت ہے جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے. انتظار کرو تمہیں رب رزق دے گا. کس نے کہا ہے حرام کمانے کا، رشوتیں لینے کا، سود کھانے کا، سود کھلانے کا، شراب پینے کا، شراب پلانے کا، جوا کھیلنے کا، جوا کھلانے کا، گندے گندے برے برے کام کرنے کروانے کا، گناہوں بھرے طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کا. اور کہتے جناب ہمارے مقدر میں ایسا ہی ہے، ہمارے آپ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کیا اس کام کو چھوڑ دو. گانے بجانے موسیقی ان کاموں کو چھوڑ دے، ان کی آمدنیوں کو چھوڑ دیں. آقا فرماتے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آج مسلمان موسیقی کو اپنے روزگار بنا کر بیٹھا ہوا ہے. تو کیا کہا گیا میرے آقا کو کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے. پھر میں آگے بڑھا، آقا فرماتے پھر میں آگے بڑھا تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے تھے. ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو منہ کے بل گر پڑتا اور کہتا اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما. میں نے بارگاہ الہی میں ان کی چیخ و پکار سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں. دعا کر دو آج شب برات، ہاتھ اٹھاؤ، نہ جانے کس کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے. اے اللہ، اے پیارے اللہ، تجھے شب برات کا واسطہ ہمیں سود سے بچانا اور ہمارے ملک کو، ہمارے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ سود سے بچا اور اس معاشرے کو اللہ سود سے پاک کر دے. اللہ اس معاشرے کو سود سے پاک کر دے. اللہ پاک اس معاشرے کو سود سے پاک کر دے. سود کا خاتمہ ہو جائے، سود ختم ہو جائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ کرے سود سے ڈرے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے، حرام سے ڈرے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے. نہ بابا نہ، میں نہیں برباد ہونا چاہتا. میرے آقا فرماتے پھر کچھ آگے بڑھا تو ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے. ان کے منہ کھول کر انہیں انگارے کھلائے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے.
پھر آگے چل کر کچھ عورتیں دیکھی جو اپنے سینوں سے لٹکی ہوئی تھی. میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ بدکار عورتیں ہیں. پھر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کھاؤ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے. میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ غیبت کرنے والے، عیب لگانے والے. اور غیبت اللہ پاک ہمارے حال گھر گھر غیبت یار سمجھ نہیں آتی. بولنا ہی غیبت سے، برائی کرنا، پیٹ ہلکا نہیں ہوتا، سینہ ہی بھاری پڑا رہتا ہے، دماغ پر بوجھ پڑا رہتا ہے. جب تک غیبت نہ کر لوں، برائی نہ کر لوں، کسی کی عیب نہ اچھال لوں. گھر گھر کمال کی بات ہے. بلڈ ریلیشن، کین یو امیجن؟ بلڈ ریلیشن، سگا بھائی، سگے ماں باپ، سگی اولاد، سگی بہنیں، یہ آپس میں غیبت ایک دوسرے کی کر رہے ہیں. ساس بہو ایک ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے والے، منہ پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے والے، پیچھے سے غیبتیں کرنے والے. اللہ پاک خیر کر، اللہ خیر کر. کیا دل میں سانپ و بچھو بھرے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ یہ نجات کی رات ہے. غیبت سے نجات دے دے اللہ ہمیں. اللہ پاک غیبت سے نجات دے دے، نجات کی رات، گناہوں سے نجات مل جائے. صبر کرو یار، اگر تکلیف پہنچے بھی ہے صبر کرو. بلا اجازت شرعی کیوں کسی مسلمان کی برائیاں کرتے ہو بھائی؟ کیا مل کیا جائے گا؟ ایسا کیا سکون ملے گا جو قبر میں بے سکونی لے آئے؟ اس سکون کو کیا کریں گے جو میں قبر میں بے سکون کر دے؟ ایسی دنیا کی راحت کو کیا کروں جو مجھے قبر کی راحت سے محروم کر دے؟ آپ کیا کرے بھائی؟ پیٹ بھرا، بات بھری ہوئی ہے. صبر کرو، اللہ کی رحمت پر نظر رکھو اور ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو. یہ لوگوں کیوں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہو؟ یعنی کمال دیکھیں میرے آقا کا ارشاد کتنا خوبصورت ہے کہ دنیا میں جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. کمال یار، سوچو تو صحیح، ایک لمحے کے لیے سوچے. پتا تو چل گیا عیب، اب سوچے یار میرے اتنے عیب جو اب تک لوگوں کو پتا نہیں چلے، مگر میرا رب جانتا ہے میرے میں کتنے عیب ہیں. میں اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپا لوں، اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے. اس کے پیارے حبیب کا ارشاد، مصطفیٰ کریم کا ارشاد. کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی اپورچونٹی ہے یہ. پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی اپورچونٹی ہے، کمال ہے. اور ہم بس پتہ چل جائے بھائی بھائی کے ساتھ بغض و کینہ رکھ کے بیٹھا ہے. نہیں، آج کی رات شب برات، نجات کی رات، جن کی بخشش و مغفرت نہ ہونے کا جہاں بیان ہے، جو محروم لوگ بیان کیے گئے ہیں، ان میں وہ دو مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں جنہوں نے آپس میں بغض و کینہ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے بھی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کیوں جھوٹ. ابھی اس کو کوئی برائی پہنچے گی نا تو دین میں خوشی داخل ہو جائے گی. اچھا ابھی موقع ملے گا تو اس کی پکھیاں کھیڑ کے رکھ دو. یہ ہم میں کئیوں کا حال ہے. اور گھروں کے اندر تو بس جس گھر کو اللہ بچا لے، اللہ ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ سب نہیں کوئی بھی نہیں بچا ہوتا، اللہ جس کو بچا کر رکھے. مگر ہمارا جو حال ہے، کیا نوکر، کیا آپس میں ملازم، کیا سیٹھ ملازم، کیا سپروائزر اس کا ماتحت، کیا پارٹنر، کیا خاندان، کیا رشتہ دار. پیارے سے بھائیو، دلوں کا حال اتنا برا، اتنا گندا ہوا ہوا ہے. اللہ کی پناہ، دل میں اتنی گندگی بسی ہوئی. حدیث پاک ہے نا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے. سنو، وہ دل ہے، اور ہمارا یہ دل ہے کہ جس کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی. یہ زنگ آلود ہو چکا ہے، زنگ لگ گیا اس کو. اس پر اتنے مطلب کہ کالے داغ پڑے ہوئے ہیں. سب ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے دلوں پر ہم غور کریں. ایک گناہ کرتا ہے بندہ، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہاں تک کہ گناہ کرتا رہتا ہے، دل سیاہ کالا پڑ جاتا ہے. کتابوں میں آیا کہ اس کالے دل اور سیاہ دل کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو. حدیث پاک میں آتا ہے. اور اس کا علاج بتایا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت جو دلوں کا زنگ دور کرتی. اب آپ بتائیے، اتنے دلوں پہ زنگ لگے، اتنے گناہ کر کے دل کالے ہو جائیں، اتنے دل بیلے ہو جائیں، اور نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ قرآن کی موت کی یاد ہو رہی ہے. اور پھر خوش فہمی ہے، اپنا دل صاف ہے. یقین مانو، اپنا دل صاف ہوگا. یقین کیا کہہ سکتے ہیں، ہوگا آپ کا دل صاف.
تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہے یا آپ خود کو دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو. دھوکے باز تو نہیں ہو آپ. توبہ کرو ماں باپ کی نافرمانی سے، توبہ کرو فلاں جو جو گناہ ہوتے تھے آپ توبہ کروا دیتے. لیکن اس چیز کا امام اعظم کے دل پر ایک اثر تھا. آپ نے اپنے رب سے دعا کی، اے دنیا کے عیبوں کو ڈھونڈنے والوں، کیمرے لگا لگا کر، موبائل لگا لگا کر، مائک اور اسپیکر اور کان لگا لگا کر، اپنے نمائندے لگا لگا کر لوگوں کے عیبوں کو بلا اجازت شرعی ٹٹولنے اور ڈھونڈنے والوں، میرے امام اعظم کو دیکھو. میرے امام اعظم اپنے رب سے دعا کرتے بولا، لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، مجھ سے یہ کش واپس لے لیں. آپ سے یہ کش واپس لے لیجیے، یہ بات آپ سے واپس لے لیجیے. آپ چاہتے ہی نہیں تھے مجھ پر کسی کا عیب کھلے. یہ کمال کی سوچ، یہ ہوتے دل صاحب والے، قلب سلیم والے، سلیم الفطرت، اچھی فطرت کے لوگ. جہاں برائی ہوتی ہے مزہ ہی نہیں آتا، سنتے ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا. کوفت ہوتی، گھبراہٹ، یا اللہ. وہ کہتے ہیں یا اللہ کہاں پھنس گیا. کہتے ہیں سمجھ رہے آپ، یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. یہاں تو لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، تو غیبتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو گناہ ہو رہا ہے، یہاں تو بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، یہ تو باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو پھنس گیا. یہ کیفیت کہاں میں نصیب. ان کیفیتوں کو پانے کے لیے اچھی اور نیک صحبت اختیار کرے میرے پیارے اسلام بھائیوں. آج نجات کی رات ہے نا، شب بارات، برات کی رات، نجات کی رات. آج ایک اور دعا کرو، تمنا کرو، التجا کرو اپنے رب سے، مولا برے دوستوں سے نجات دے. آپ بولو برا دوست کون ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے بھیا، پانی کو مم بولتے ہوگے، آپ دودھ کو دودھ بولتے ہوگے، کالے رنگ کو سفید رنگ بولتے ہوگے، سفید رنگ کو کالا رنگ بولتے ہوگے، گرم پیالی کو ٹھنڈا بولتے ہوگے، ٹھنڈی پیالی پکڑ کے بولتے ہو بہت گرم ہے. ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت یہ ہو. ابھی تو آپ پوچھیں گے یار یہ بری صحبت کیا ہوتی ہے، یہ برے دوست کیا ہوتے ہیں. جو نماز نہ پڑھے یہ کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ جو گالیاں دے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ جو فلمیں ڈرامے دے کے اچھا ہو سکتا ہے؟ جو غیبتیں چگلیاں کرے اچھا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں؟ بدنگاہی کرنے والا اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، یہ برے ہوتے ہیں. ایسے نماز قضا کر رہا، بولے برا کون ہوتا ہے؟ یہ برا یہ ہوتا ہے. اگر آپ ہو تو آپ بھی برے ہو، میں ہوں تو میں بھی. جو بھی نماز قضا کرے گا بلا اجازت شرعی وہ برا ہے، گناہ عظیم ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا برا نہیں، یہ برائیاں ہیں. چھوڑ دو برے دوستوں کی صحبت اور قرآن کے حکم پر عمل کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ وابستہ ہو، اچھوں کے ساتھ وابستہ. عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، اسلامی بہنیں بھی ایسی صحبت لیں. یہ نہ کسی ایسی ویسی صحبت لے جائیں جو موبائل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، جس کی سوچ میں گندگی اور بے حیائی، بے شرمی ہے. خدا کا واسطہ ان سے دور رہو، ایسے دوستوں سے دور رہیں جو پھر چرسی بنا دیتے ہیں، ہیروئنچی بنا دیتے ہیں، شرابی بنا دیتے ہیں، بدکاریوں پر لے کے جاتے ہیں، نفس کو ابھارتے ہیں، لالچ دکھاتے گناہوں کی، گناہوں بھرے کاروبار کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ پیارے اسلامی بھائیوں بچے ان لوگوں سے. اور اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، نمازی، پرہیزگار، نیک، سنتوں کا پیکر، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہو. بس وقت، اور وقت ہے کتنا، روزگار کمانا ہے، صبح شام دوپہر بندہ روزی حلال روزی کماتا ہے، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹائم ہے کتنا دوستوں کے لیے. اب اس میں بھی جو دوست لے گا وہ اچھے ہی لے گا نا، اس طرح برے دوست ڈھونڈے گا. اللہ پاک